کو بیان کیا. کسی نے کہا کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے, قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. تو کسی نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, اور ایک ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں. تو پہلے میں چاہتا ہوں گفتگو آغاز یہاں سے, کون تھا حسین؟ حسین کس شخصیت کا نام؟ یہ خود اس بات کا اعتراف کر لینا کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حقہ توصیف وسعت انسانی سے باہر ہے, یہ خود ہی ایک توصیف کا بیان ہے. جی. اور حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا آغاز ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان, جن کی زندگی کا اختتام ہے سورہ فجر پر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ حسین علیہ السلام کی زندگی سورہ رحمان سے سورہ فجر تک. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, اس سے پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کہ جس میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ جو دو سمندر اللہ نے ملائے, اس کی جو تعویل اور باطن ہے کہ وہ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما, ان دو سمندروں کو جو علم اور حکمت کے سمندر تھے اللہ نے ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لا یبغیان کے دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو, مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. سبز کی نسبت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, سرخ کی نسبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. ان سمندروں سے حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے موتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ امام حسین علیہ السلام کی گویا ولادت اور زندگی کا آغاز ہے. اور جو اختتام ہے وہ سورہ فجر پر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, جب صدا گونجی تھی میدان کربلا میں کہ اے اطمینان والے حسین, اب پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. ایک مرتبہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ تمام مصائب کے بعد معمولاً ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اطمینان کم ہوتا رہتا ہے اور اضطراب بڑھتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے روز عاشور گزرتا جا رہا تھا تو مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے چہرے کا نور اور عیاں ہوتا چلا جا رہا تھا, اور ان کا اطمینان اس منزل پر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سند دی کہ اے اطمینان والے حسین تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. اس عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سند دی کہ راضیۃ مرضیہ, کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے. وادخلی فی عبادی, اور میرے خاص بندوں میں تشریف لے آئیے جو پنجے تنے پاک ہیں. وادخلی جنتی, اور جنت میں تشریف لے آئیے. تو جس کو اللہ خود جنت میں بلا رہا ہو, اور سیدہ شباب اہل الجنہ, ایک جملہ کہہ لینے دیجئے یہاں پر کہ حسین علیہ السلام کے لیے جو حضور نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ ان کے بچپن کا عالم تھا. جب حضور نے فرمایا تھا حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کا عالم تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ کسی مفتی, پیر, فقیر, مجتہد ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کا جو سب سے آخری انتہائی ایک جو خواہش ہے وہ کیا ہے, تو کہیں گے زندگی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے بھی کہ بس اللہ جنت نصیب کرے. گارنٹی سے تو کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا, اس کی خاص رحمت ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جنت نصیب کرے. تو ہمارا جو بہت کمال ہو جائے تو اختتام زندگی کا اس بات پر ہے کہ انشاءاللہ اللہ جنت نصیب کرے. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار. سبحان اللہ. تو اب جتنا آپ بیان کرتے چلے جائیے, اور آپ نے ایک مصرع بھی کہہ دیا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, تو اس مصرع میں خود وہ بات, وہ اعتراف پوشیدہ ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جہان عزم وفا کا پیکر, خرد کا مرکز جنوں کا محور, جمال زہرا جلال حیدر, زمین کا دل آسماں کا یاور, دیار صبر و رضا کا دلبر, عرب کا صحرا عجم کا زیور, جبین انسانیت کا جھومر. حسین تصویر انبیاء ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ.